اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس کا مفہوم ہے کہ انسانی جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گوشت کا لوتھڑا جو ہے وہ دل ہے۔ دل ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو سکتا ہے۔ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ اور 10 سال پھر مدینہ منورہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں پر محنت کی، صحابہ کے دلوں پر محنت کی۔ جب صحابہ کے دل بن گئے تو خوف خدا پھر ایسا آیا، جب دل بن گئے تو خوف خدا پھر ایسا آیا کہ آل یاسر کٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کی پہلی شہیدہ عورت ہیں، اسلام کی پہلی شہیدہ ہے، دردناک طریقے سے ابو جہل نے انہیں قتل کر دیا، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوئیں۔ انہوں نے اور ان کے خاندان نے پھر اف تک نہ کی، اف تک نہ کی۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، پر جب اللہ کا حکم آئے، نبی کا طریقہ آئے تو ہیلے بہانے بنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل نہیں بنے ہوئے، دل نہیں بنے ہوئے۔ صحابہ کے دل بنے تھے، یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی ماں کے سامنے کھڑا ہے اور ماں کو کہتا ہے کہ کھانا کھا لے، ماں پر غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، ماں کہتی ہے بیٹا اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک کہ تو محمد کے دامن کو چھوڑ نہیں دے گا۔ بار بار کہنے پر ماں کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں، اور ماں کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے کہ تو دامن محمد چھوڑ دے، تو بیٹا آگے سے جواب کیا دیتا ہے؟ اے ماں تیری جیسی ہزاروں مائیں محمد کے دامن پہ قربان ہیں، تیری جیسی ہزاروں مائیں محمد کے دامن پر قربان ہیں۔ آج ہم نبی کے طریقے پر اپنی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اگلے انجام کے ہمیں خبر بھی نہیں کہ کیسا انجام ہوگا۔ اور جن کو اپنے اگلے انجام کی خبر تھی ان کے اندر خوف خدا کتنا تھا۔ اس کائنات کے اندر انبیاء کے بعد اگر سب سے بڑا رتبہ، عظیم رتبہ ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، کہ جنہیں افضل البشر بعد الانبیاء کہا گیا، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا، اے ابوبکر تیرے احسان کا بدلہ اللہ خود چکائے گا۔ کون ابو بکر؟ وہ ابو بکر جب مصلی پر امامت کی باری آئی اور حضرت امی عائشہ صدیقہ نے کہا کہ اے ابا جان میرے، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا جان رقیق القلب ہیں، آپ کسی اور کو کہہ دیں۔ 3 دفعہ کہا اور 3 دفعہ حضرت عائشہ نے یہی جواب دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج محمد الرسول اللہ نہیں کہہ رہا، آج خدا کہہ رہا ہے کہ مصلی پر ابو بکر ہی کھڑا ہو۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دل بن گیا، اتنا خوف خدا آیا، اتنا خوف خدا آیا کہ یہ خود فرماتے تھے کہ کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں گھاس پھونس کا تنکا ہوتا۔ اے حضرت انسان تو کہاں کھڑا ہے؟ آج ہمارا معیار کیا ہے؟ آج ہم کس نہج پہ کھڑے ہیں؟ آج ہمارے دلوں کے اندر کیا امیدیں وابستہ ہیں؟ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا دنیا کے اندر جنت کی بشارتیں دی، وہ عمر جو بولتے زمین پر تھے، رب قرآن بنا کر عرشوں سے اتار دیتا تھا، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وقت آخر آیا، بیٹے کو کہا کہ بیٹا میرا سر زمین پہ رکھ دے، زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگے، اور زبان پر جملہ کیا تھا کہ اے اللہ اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے گا۔ یہ جملے کیوں آئے؟ دل بنے ہوئے تھے، دل بن گئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں ذی النورین کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد،
بارہا جنت کی خوشخبری ملی، عشرہ مبشرہ کے اندر شامل، اے عثمان جنت کے اندر ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، تو جنت کے اندر میرا رفیق ہوگا۔ لیکن اتنی باحیا زندگی گزاری ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حیا فرماتے تھے۔ وہ واقعہ جب پنڈلی پر کپڑا نہ تھا، ابو بکر آئے، عمر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بیٹھے رہے، عثمان غنی تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پنڈلی مبارک پر کپڑا لے لیا۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی عثمان سے اتنی حیا کیوں؟ تو حضرت عثمان غنی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس عثمان سے کیوں نہ حیا کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ 40 دن کا محاصرہ ہے، پر اپنے دفاع کے لیے کسی کو حکم نہیں دیا کہ میرے دفاع کے لیے لڑو، فرماتے تھے کہ میں اپنی ذات کی وجہ سے کسی کا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ یہ عثمان غنی، اتنا خوف خدا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اہل بیت کے اندر شامل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی آپ کے نکاح کے اندر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے لمبا سفر ہے اور توشہ پاس کوئی نہیں۔ لمبا سفر ہے اور توشہ پاس کوئی نہیں۔ آج ہم بھی سوچیں کہ ہم نے بھی تو لمبے سفر پر روانہ ہونا ہے، زادِ راہ تیار کر رکھا ہے۔ یہ مہینہ، یہ لمحات، یہ ساعت رب تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں۔ اگلے لمحے کا میرے دوست پتہ نہیں، اگلی ساعت کا پتہ نہیں۔ فجر کی نماز پڑھ لی ہے، زور کا یقین نہیں، آج کی سحری کھا لی ہے، افطاری کا یقین نہیں۔ انہی لمحوں کے اندر، انہی لمحات کے اندر اپنے رب کو راضی کر لے، رب تو فوراً راضی ہو جاتا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ خود کہہ رہا ہے کہ رب کہ میں تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، پر بندے تو رب کی طرف متوجہ تو ہو، اللہ کی طرف رجوع تو کر۔ جب رجوع ہوگا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری پکار کو ضرور سنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے دلوں کے اندر اپنے اور اپنے حبیب کی محبت کو بسانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ خصوصیت سے ایک دعا فرما لیجئے، مغفرت والا عشرہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دعا فرمائیں کہ اے اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما دے، اللہ تو ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، اللہ پوری امت مسلمہ پہ رحم فرما، اللہ پوری امت مسلمہ پہ کرم فرما۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، اے ذی القوۃ المتین، اے ذی الجلال والاکرام، ہم سب کو تو ایسا رزق عطا فرما کہ جس میں ذلت کا شائبہ نہ ہو۔ اے اللہ خصوصیت سے یہ دعا فرمائیں ان حالات کے اندر جب کاروباری احباب بھی پریشان ہیں اور رزق کا بہت بڑا معاملہ اس وقت چل رہا ہے، خصوصیت سے دعا فرمائیں کہ اے اللہ تو ہمیں ایسا رزق عطا فرما کہ جس میں ذلت کا شائبہ نہ ہو۔ اے اللہ ایسا رزق عطا فرما کہ جس میں محتاجگی نہ ہو۔ اے اللہ جس میں محتاجگی نہ ہو، اے اللہ جس میں محتاجگی نہ ہو۔ اے اللہ تو ہم سب کو محتاجگی سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنانا، اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنانا۔ اللہ خزانہ غیب سے عطا فرمانا، اللہ خزانہ غیب سے عطا فرمانا۔ اے رزاق رزق کے سارے خزانے تو تیرے پاس ہیں نا مولا، ہم تیری ہی بارگاہ سے تیری عزتوں کا واسطہ دے کر مانگ رہے ہیں مولا کائنات کہ ہمیں اس دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ کسی بھی معاملے میں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے مولا خزانہ غیب سے عطا فرمانا، خزانہ غیب سے عطا فرمانا۔ اے اللہ تیری طرف سے جب رزق آتا ہے تو وہ رزق کسی سبب کا محتاج نہیں ہوتا۔ اے اللہ وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہوتا، تو بغیر اسباب کے بھی رزق پہنچا سکتا ہے۔ اے مولا کائنات تیری بارگاہ سے یہ مانگتے ہیں تا دم آخر ہمیں رزق کا معاملہ ہو یا صحت کا معاملہ ہو یا دنیا کا کوئی اور معاملہ ہو، مولا کسی بھی معاملے میں اللہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اللہ مرتے دم تک صرف اور صرف اپنے ہی در سے مانگتے رہنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔